اس میں مثلا آپ ایک چیز دیکھیں گی کہ یہ جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے، انہوں نے جو فائل کیا ہے یہ تو بعد میں آیا ہے، پہلے تو پاناما کا کیس آ گیا تھا، اور اس لیے یہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اسی لیے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو انڈر پریشر لیا جائے۔ اب دونوں کیسوں میں کس حد تک سملیرٹیز ہے، مماثلت ہے، تو وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر آپ کمپیئر کریں میاں نواز شریف صاحب سے، تو میاں صاحب جو ہے ایک طویل عرصے تک ہولڈر آف پبلک آفس رہے، 2 دفعہ چیف منسٹر، 3 دفعہ پرائم منسٹر، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں ہولڈر آف پبلک آفس نہیں رہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، وہ جو بھی پیسہ آیا وہ پاکستان سے باہر سے ان کا پیسہ جو ہے وہ ادھر آیا، اور اس میں ان کو کوئی اس طرح کے نہیں کہ کوئی اس میں کوئی کک بیکس ہوں یا کوئی اس طرح کی چیزوں، کیونکہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس تھے ہی نہیں، کرپشن کا سوال ہی فائدہ بھی نہیں تھا کہ ان کو اس طرح کے کرپٹ منی ان کو دیتا۔ تو کرپٹ میں میاں نواز شریف کا بھی اس طرح سے میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو ایسٹ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، وہ پرٹیکولر پروویژن جو ہے وہ گھومتا ہی ہولڈر آف پبلک آفس اور ہولڈر آف پبلک آفس اور اس کے جو بے نامی دار ہیں ان کے گرد اور اس کے ڈپینڈنٹس کے گرد گھومتا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے کیس میں چونکہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس مسنگ ہے، لہذا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اگر ڈپینڈنٹس ان کو کچھ دے بھی دیتے ہیں تو وہ اس میں عمران خان صاحب کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو بہت ڈفرنس ہے دونوں کیسز میں۔ اب جو رہا دوسرا کیس جو آپ فرما رہی تھی کہ ان کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن کا جو کیس کیا ہوا ہے، جی وہ جو میں نے بادی النظر میں جو میری نظر سے گزرا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ایک ڈیکلریشن دیتے ہیں، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو بھی پیسے ہیں یہ ان پروہیبٹڈ فنڈ سے نہیں ہے، وہ ڈیکلریشن آپ دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ انہوں نے کچھ کسی گورنمنٹ سے لیے ہیں پیسے، یا کسی باہر کے کسی ملٹی نیشنل سے پیسے لیے ہیں، یا کسی پبلک یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے لیے ہیں جو کہ اس پروہیبٹڈ کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس کا اونس تو پھر انہی پہ ہوگا جو ان کے خلاف یہ ایلیگیشنز لیول کر رہے ہیں۔